نفس و شیطان ہے ہنجر در بغل، وار ہونے کو ہے غافل شمل۔ آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز آئے بد عمل۔ دفعتاً سر پہ جو آ پہنچے اجل، دفعتاً سر پہ جو آ پہنچے اجل، پھر کہاں تو اور کہاں دارالعمل۔ جائے گا یہ بے بہا موقع نکل، پھر نہ ہاتھ آئے گی عمر بے بدل۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سماء کا فضل و احسان ہوا، اس ذات نے صحت و عافیت اور ایمان کی دولت کے ساتھ جمعہ کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقع عطا کیا۔ یہ محض اس ذات کا فضل و احسان ہے، جسے چاہے در پہ بلا لے، جسے چاہے در سے دھتکار دے۔ سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہیں بار بار رب کے در پہ حاضری کا موقع ملتا ہے، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رب کے در سے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیے جائیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ بار بار اپنے در پہ سجدہ شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، انسانوں کے اندر خیر اور شر دونوں قسم کی صفات موجود ہیں، اور فرشتوں کے اندر صرف خیر کی صفات موجود ہے۔ اب اگر انسان خیر کی صفات کو غالب کر لے اور شر کی صفات کو مغلوب کر لے تو یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، یعنی کہ یہ محنت کر کے مجاہدہ کرے اور اپنے آپ کو شر کی صفات سے محفوظ کرنے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ شر کی صفات مغلوب ہو جائے اور اس کے صبح شام زندگی میں خیر کی صفات غالب ہو جائے تو یہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں کامل مومن۔ اور اس کے برعکس اگر یہ شر کی صفات کو غالب کر لے اور خیر کی صفات کو مغلوب کر لے، اپنی خواہشات کی پیروی کرے، یہاں تک کہ صبح و شام اس کے ہاتھ سے، زبان سے، دل و دماغ سے شر ہی نکلے، خیر کی اس سے کوئی توقع ہی نہ ہو، یعنی کہ یہ اپنے نفس کا اتنا غلام بن جائے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے صبح و شام گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے، اور شر کی صفات غالب ہے اور خیر کی صفات مغلوب ہے، تو یہ اللہ کا باغی بن جاتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، یہ فاسق و فاجر ہوتا ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک طرف اگر خیر کی صفات کو یہ غالب کرے تو یہ فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے، اور یہ شر کی صفات کو اپنے اوپر غالب کر لے اور خیر کی صفات کو مغلوب، تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اللہ کی غضب اور لعنتیں اس پہ برستی ہیں۔ اب ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، یہ صفات کیا ہے؟ تو قرآن و سنت میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہے کہ خیر کی کون کون سی صفات ہیں اور ان صفات کو غالب کیسے کیا جائے، اور شر کی کون کون سی صفات ہے، ان کو مغلوب کیسے کیا جائے، ان پہ وعیدیں اور خوشخبریاں، یہ سب کچھ قرآن و احادیث کے اندر ذکر ہے۔ اہل
اللہ کی محفل میں ذکر کیا جاتا ہے وہ علیحدہ بات ہے۔ حد کے دین کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس جی جو ہے ہمارے دنیاوی کام ہی اتنے زیادہ ہیں۔ تو میرے دوستو، ایک وقت ایسا آئے گا افسوس کریں گے کاش کہ ہم دنیا میں اپنے رب کے دین کو سیکھ لیتے، لیکن پھر افسوس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا اپنی زندگی میں کچھ اوقات نکال کر خیر و شر کی ان صفات کو سیکھیں، سمجھیں۔